السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب سسٹر خیریت سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 47، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ، آیت نمبر 55 آیت نمبر۔ تو آئیے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، صالحاتی نیک، وعملوا الصالحاتی اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا یستخلفنہم، لا البتہ، یستخلفنہم وہ ان کو ضرور جانشین بنائے گا۔ یہ فنہ جو ہے یہ تاکید کا صیغہ ہے۔ لا یستخلفنہم وہ ان کو ضرور جانشین بنائے گا، فی الارض زمین میں، کما جیسے، استخلف اس نے جانشین بنایا، کما استخلف جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ اور البتہ وہ ضرور اقتدار دے گا، اور وہ ضرور، یہ بھی تاکید کا صیغہ ہے، تاکید ثقیلہ کا، وہ ضرور اقتدار دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی اس کو، وہ جو، یعنی وہ دین جس کو، ارتضی اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، اور لا البتہ، یبدلن وہ ضرور بدل کر دے گا، یہ پھر تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور وہ بدل کر دے گا ان کو، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امنن امن، یعبدوننی پھر وہ کیا کریں گے لوگ، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون نہیں وہ شریک کریں گے، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی کو بھی، کچھ بھی نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے، بھی میرے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، ومن اور جس نے کفر کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون ہم یہی، الفاسقون فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ہم الفاسقون یہی نافرمان ہیں۔ اس آیت میں ڈیٹیل کرتے وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 وعدے کر رہے ہیں، اور اس آیت میں 3 ایسی شرائط یا ڈیمانڈز کہہ لیں، ڈیمانڈز ہیں یا شرائط ہیں جو پوری کرے گا، جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں، اور سب سے پہلے اس کے مصداق کون ہے جو ان شرائط کو یا ڈیمانڈز کو پورا کر رہے ہیں، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلے سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد جو سب سے پہلے ہیں جو اس آیت کے مصداق ہیں وہ ہیں
صحابہ کرام رضوانُल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनको अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वादा किया अल्लाह ताला ने उन लोगों से जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में से। अब मिनकुम की ज़मीर ये जमा की है, कुम का कुमा कुम, का वाहिद की और कुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर की और कुम जमा मुज़क्कर हाजिर की। यहाँ कुम ज़मीर जो है ये इससे मुराद उस वक़्त के दौर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपके सहाबी थे, जलीलुल कदर सहाबी और आपके पैरवी करने वाले। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब उन शर्त क्या थी, 3 वादे जो किए हैं उनको 3 बशारतें दी हैं। तो उसके लिए इस आयत में मैं फिर ये बात कहूँगी, इस आयत में, अगली आयत में मज़ीद भी हैं, इस आयत में 3 हैं। पहली शर्त या डिमांड क्या है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए उनसे वादा किया है। पहली शर्त क्या थी, डिमांड क्या थी, ईमान लाना। और मिनकुम से मुराद जैसे मैंने आपको बता दिया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। व आमिलुस स्वालिहाती, दूसरी क्या है शर्त और डिमांड, व आमिलुस स्वालिहाती, और उन्होंने नेक आमाल किए, ये दूसरी है। फिर क्या है, अल्लाह ताला क्या करेंगे, अब यहाँ से वादे शुरू हो गए। 2 बातें यहाँ बता दी, 2 डिमांड्स ये शराइत हैं। उसके बाद तीसरी आगे जाके आएगी, यहाँ से वादों का तज़किरा शुरू हो गया कि जो ईमान लाया और जिसने नेक अमल किए, मिनकुम तुम में से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा कराम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बाद जो बाकी लोग आएंगे उनके अंदर ये खसूसियात होंगी, उनके अंदर ये वाले आमाल होंगे। कौन कौन से, आमनू ईमान लाना, व अमिलुस स्वालिहात और साले आमाल, वो सारे ही इस कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी जो भी ईमान लाए और फिर नेक अमल करे तो अल्लाह ताला का वादा उनके साथ भी है, आज के दौर में हो चाहे वो कल के दौर में हो, और क़यामत तक जितने लोग आएंगे सारे इसके अंदर शामिल होंगे। क्या है अल्लाह का वादा, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि, अल्लाह ताला उनको ज़रूर जानशीन बनाएगा, खलीफा बनाएगा उनको, फिल अर्ज़ि ज़मीन में। कमस्तखलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसे अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया उन लोगों को, मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे। पहले कौन थे, अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को, और फिर इसी तरह बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कुफ़ार व मुशरिकीन के बाद उनको जो है वो जज़ीरा अरब का और मिस्र और शाम की हुकूमत बख्शी। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जज़ीरा अरब में आई, और फिर इसी तरह बनी इसराइल, जैसे आप सबको पता है, मिस्र में और शाम में उन्होंने हुकूमत की। तो अल्लाह ताला ने इससे पहले भी उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उनको अल्लाह ताला ने जानशीन बनाया, उनको अल्लाह ताला ने खिलाफत दी। तो अल्लाह ताला ये वादा कर रहे हैं उन सब लोगों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, और फिर उनसे भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर ये ख़ासियत होगी, वो ईमान लाएंगे, अमल सालेह करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको खिलाफत देंगे, अल्लाह ताला उनको जानशीन बनाएंगे। हुआ यूँ कि मुनाफिकीन की तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सरफ़ नज़र फरमाते थे। क्यों सरफ़ नज़र करते थे, जैसे पीछे हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये तज़किरा साथ ही चलेगा। इस वजह से कि कहीं लोग ये ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही साथियों को और पनाह देने वालों को कत्ल करते हैं। अब एक तरफ कुफ़ार की दुश्मनी थी तो दूसरी तरफ इस्लाम के दावेदार मुनाफिकीन की दुश्मनी थी। इस्लाम का दावा तो करते थे ज़ुबान से, लेकिन अंदर से क्या थे, खोखले दावे। मुनाफिक लोग थे ये, इनकी साजिशें थी, इनकी दुश्मनी थी। मुसलमान खौफज़दा थे कि इन हालात में अब क्या किया जाए, जब एक तरफ कुफ़ार दुश्मन है तो दूसरी तरफ अपने
اسلام کا نام لینے والے جو ہیں اور دل سے وہ منافق ہیں وہ بھی دشمن ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ آئے اور انصار نے آپ کو جگہ دی تو سارا عرب جو ہے وہ ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وجہ سے مسلمان رات کو اسلحے کے ساتھ رات گزارتے اور دن بھی اسی حالت میں گزارتے، رات کو بھی خوف ہوتا اور دن کو بھی خوف ہوتا، یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگ گئے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن اور اطمینان سے گزریں گی؟ یعنی اس قدر حالات ہو گئے تھے، اس قدر خوف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری راتیں کبھی ہم تب تک زندہ رہیں گے کہ ہماری راتیں جو ہیں وہ کبھی خوف کے بغیر گزریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی، ان سے وعدہ کر لیا کہ ایمان لانے والے اور صالح اعمال کرنے والے، یہ دو، اس کے بعد تیسرا بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ سے جو مومن آراستہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عرب و عجم میں اور کفار و مشرکین کی زمین کا وارث بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 10 سال بعد، تقریباً 10 سال کے اندر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرہ عرب پر فتح عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کے شام کے کئی علاقوں سے جزیہ وصول کیا، روم کے بادشاہ ہرقل اور مصر کے بادشاہ مقوقس اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں تحفے بھیجے، ہدیے ارسال کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی طریقے سے ان سارے علاقوں پر فتح دی صحابہ کرام نے۔ اور یہ ساری فتوحات کس طرح ملی؟ جہاد سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خلیفہ بنایا، مسلمانوں کو جانشین بنایا، خلافت دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا مسلمانوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا وعدہ کیا ہے، دوسری بشارت کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دین کو اقتدار دے گا جس دین کو اس نے پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کون سا دین پسند کیا ان کے لیے؟ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو جما دیں گے، دین اسلام کو جگہ دیں گے، دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا۔ تیسرا دیکھیں، ٹائم کم ہے میں اس لیے تھوڑا اس کو شارٹ کر رہی ہوں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا۔ یہ تیسری بشارت ہے، یہ تیسرا وعدہ ہے۔ اب خوف تھا مسلمانوں پہ، یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی، رات خوف سے گزرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قدر امن دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مختصر میں بتاؤں گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس قدر امن ہوگا، اس قدر امن ہوگا کہ ایک عورت اکیلی حیرہ شہر سے نکلے گی اور آ کے اکیلی سفر کرے گی اور خانہ کعبہ کا آ کے طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، راستے میں نہ کسی ڈاکو کا، نہ کہیں عزت کے پامال ہونے کا، اس قدر امن ہو جائے گا۔ اور واقعی عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے وہ وقت دیکھا جب وہ وقت آیا اور ایک عورت چلی حیرہ شہر سے چلی، اور اس نے آ کے اکیلی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کو کسی کا خوف ہی نہیں تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے امن عطا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی
تو اس کے بدلے میں جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ من عطا کیا۔ پیچھے ہم نے یہ 3 وعدے ہیں، اور پیچھے ہم نے پڑھی 2 ڈیمانڈز کہہ لیں یا شرائط۔ تیسری یہ ہے کہ وہ ایک یہ تھی وہ ایمان لائیں گے، دوسری یہ تھی وہ صالح اعمال کریں گے، تیسری یہ کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تیسری ان کے اندر یہ خاصیت ہوگی، تیسری ان کے اندر یہ خاصیت ہوگی، یا اس کو آپ تیسری ڈیمانڈ بھی کہہ لیں، جو ان 3 ڈیمانڈز کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ 3 وعدے کیے ہیں۔ لا یشرکون بی شیئا وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف کر دے گا۔ تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ان شرائط میں بھی ایک بات یہی آ گئی، آمنوا ایمان لائے، اعمال صالح کیے، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کیا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی آیت نمبر 55، اور اس میں ہم نے 3 ڈیمانڈز پڑھی، 3 خصوصیات پڑھی ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے 3 وعدے کیے اور 3 بشارتیں دی ان کو۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے ایسی خاصیتیں جو ان مومن بندوں میں ہوں گی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں۔